تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کفر، ایمان اور مشاہدہ، ان تینوں چیزوں کے درمیان فرق سمجھاتے ہوئے مغز اور چھلکے کی مثالیں دی گئی تھیں۔ چھلکے کا بیرونی حصہ کفر ہے، چھلکے کا اندرونی حصہ جو مغز سے لگا ہوا ہے وہ ایمان ہے، اور جو مغز ہے وہ مشاہدہ ہے۔ مشاہدے کی منزل ایمان سے بھی آگے ہوتی ہے، کیونکہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور ایمان کا تعلق غیب کی بات کو قبول کرنے سے ہے۔ اس کی حقیقت سمجھاتے ہوئے مثالوں کے ذریعے کسی حد تک بتایا گیا تھا، لیکن پھر کہہ دیا گیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس پر زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو باتیں ضروری تھیں وہ بیان کی گئی، اور اس کے بعد جو باتیں ہیں اور گہرائی والی، اس کو چھپا دیا گیا، کیونکہ عام آدمی اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور کیوں نہیں رکھتا، کیوں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کی وجہ بتاتے ہوئے آگے کیا بیان کرتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ زر عقلت ریزہ است متہم، بر خرازہ مہر سکہ چون ہم۔ اے تہمت زدہ انسان، تجھ پر ایک تہمت لگائی گئی ہے کہ تو کامل نہیں ہے، تیری عقل پختہ نہیں ہے، تیری عقل کا جو سونا ہے وہ ریزہ ریزہ ہے۔ جب سونے کی کوئی ڈلی جب ریزہ ریزہ ہو کے باریک باریک ہو جاتی ہے تو وہ سکہ لگانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو ریزہ ریزہ ہے، بر خرازہ مہر سکہ چون ہم۔ How should I set the stamp of the die upon clippings? That is not possible. تو جب تک کلپنگز پورے ایک جٹ نہیں ہو جاتے، جب تک اس کے اوپر سرکاری مہر نہیں لگائی جا سکتی۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر ہوں گے سونے کے تو اس کے اوپر مہر نہیں لگائی جا سکتی۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ مہر لگانے کا موضوع ہے۔ تو جب تک آپ کی عقل ریزہ ریزہ ہے، مختلف بیکار باتوں میں لگی ہوئی ہے، دنیاوی جھنجھٹوں میں آپ کی عقل لگی ہوئی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، وہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بس جب تک دنیا کی ان چیزوں میں آپ کی عقل کام کر رہی ہے، بیکار کچرا آپ کے دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے، تب تک آپ کی عقل کا سونا ریزہ ریزہ ہے۔ اور جب تک یہ پورا ایک نہیں ہو جائے گا، جب تک ایک سالڈ بسکٹ کی شکل اختیار نہیں کرے گا، تب تک اس کے اوپر سرکاری اسٹیمپ نہیں لگ سکتا۔ عقل تو قسمت شدہ بر صد مہم، بر ہزاراں آرزو و تم و رم۔ سینکڑوں معاملات دنیا کے ایسے ہیں جس میں تمہاری عقل بٹی ہوئی ہے۔ کبھی دوا دارو کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی کھانے پینے کی طرف، کبھی کپڑوں کی طرف، کبھی عزت کی طرف، کبھی نوکری کی طرف، کبھی گھر بنانے کی طرف، کبھی گاڑی چلانے کی طرف، کبھی دوسروں کے معاملات کی طرف۔ یہ سارے معاملات میں آپ کی عقل جب تک بٹی ہوئی ہوگی، جب تک ہزاروں آرزو، ارمان، مال، دولت، یہ سب آپ کے دماغ میں چلتے رہیں گے، آپ کے دماغ کا سونا ریزہ ریزہ ہی رہے گا۔ جمع باید کرد اجزا راب عشق، تاشوی خوشچوں سمرقند و دمشق۔ اب ان کو ایک جگہ کرنا ہوگا، اور یہ کام صرف عشق کر سکتا ہے۔ جب آپ کو کسی ایک چیز سے عشق ہو جائے تو ایک چیز سارے ریزوں کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ جب تک عشق نہیں ہے
تب تک آپ کا دماغ ادھر ادھر الجھا ہوا ہے۔ جب عشق ہو جائے گا تو آپ کا دماغ اپنے عشق کی طرف، اپنے معشوق کی طرف ہو جائے گا، ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی۔ جب تک آپ اپنی نظر کو ادھر 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 ایسا تیزی سے کرتے رہتے ہیں، دیکھیے آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی کر کے دیکھیے، اپنی نظر کو مسلسل ادھر ادھر گھماتے ہوئے دیکھیے، یوں 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 تیزی سے ادھر ادھر، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ آپ کو دکھائی دینے کے لیے نظر جا کے کسی ایک مقام پہ ٹکنی ہوتی ہے، تب جا کے آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو ویسے جب تک آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں یہ فالتو واہیات قسم کی دنیاوی چیزیں رہیں گی، تب تک آپ کا سونا، دل کا سونا ایک جگہ نہیں ہوگا، منتشر رہے گا۔ اور جب تک منتشر رہے گا تب تک اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگایا جا سکتا۔ عشق پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اور اپنے معشوق کی طرف دل لگاؤ، اس کی طرف توجہ کرو، تو سارا بکھرا ہوا سونا ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ سالڈ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر سرکاری مہر لگے گی، اب یہ ہمارا ہے۔ تب تک نہیں ہوتا۔ تا شبی خوش چوں سمرقند و دمشق، جیسے سمرقند اور دمشق خوبصورت شہر ہیں، ویسے تمہارا حال ہو جائے گا۔ ورنہ ابھی تو تم ایک بیکار گاؤں اور بیکار بستیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو، لیکن جب تم ایک ہو جاؤ گے، اپنے ایک مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی طرف جاؤ گے، تو ادھر ادھر تم کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تمہارے دل کا شہر دمشق، ڈیمسکس اور سمرقند، یہ مشہور اور خوبصورت شہر مانے جاتے تھے۔ سمرقند، دمشق، بخارا، یہ بہت اس دور کے خوبصورت شہر تھے۔ اگر اپنے دل کو ویسا خوبصورت شہر بنانا ہے تو اپنے اندر عشق، حقیقی عشق پیدا کرنا ہوگا۔ یہ دعوے نہیں، عشق کے دعوے نہیں، دعوے بہت لوگ کرتے ہیں، دعووں کی کوئی اہمیت، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ جو جوئے چوں جمع کر دی از اشتباہ، پس توازت سکہ برتو بادشاہ۔ یہ جو بکھرے ہوئے اجناس ہیں آپ کے، گرین بائی گرین اس کو جمع کرو، چھوٹے چھوٹے پیسز۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں۔ پارا ہوتا ہے، پارے کے چھوٹے 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 ٹکڑے جب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب پورے ٹکڑوں کو جب ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو پارا ایک ہو جاتا ہے۔ وہی پارا پہلے تھا جو ہزاروں ٹکڑوں کی شکل میں الگ الگ تھا، لیکن جب پوروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اب وہ ہزاروں پارے نہیں رہیں گے، ایک ہی پارا رہے گا، اس کو ایک ہی پارا کہا جائے گا۔ تو ویسے ہی اپنے اس بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کرو اور ایک پارا بن جاؤ، تو جب تمہارا بادشاہ تمہارے اوپر اپنے نام کی مہر کا ٹھپا لگائے گا۔ ورز مسقال شوی افزوں تو خام، است سازت شہ یکے زرینہ جام۔ کم سے کم ایک مسقال کے اتنا ٹکڑا بننا چاہیے، تبھی اس کے اوپر مہر لگ سکتی ہے۔ اب بڑا ہوگا تو اچھی بڑی اور واضح مہر لگے گی، چھوٹا رہے گا تو چھوٹی مہر لگے گی، لیکن مہر لگنے کے لیے کم سے کم ایک مسقال تو ہونا چاہیے نا، اس سے کم کے اوپر مہر کہاں سے لگائی جا سکتی ہے؟ اور جب تک ایک مسقال نہیں بنے گا تمہارے سونے کا ٹکڑا، تب تک وہ بادشاہ کے گلے میں یا بادشاہ کے سر کے تاج میں یا بادشاہ کے ہاتھ میں جانے کے قابل کہاں سے ہوگا؟ بادشاہ کے محل میں پہنچنا ہے تو یہ سونے کے ٹکڑے ایک جگہ کم سے کم ایک مسقال کے اتنے ہونے چاہیے، تبھی وہ بادشاہ کے محل میں جانے کے قابل بنے گا سونا، اس سے پھر کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ پس برو ہم نام و ہم القاب شاہ، باشد و ہم صورتش اے وصل خواہ۔ جب تم اکٹھے ہو جاؤ گے، دنیا کی اس گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر کے ایک مقصد کے ساتھ، ایک گول کے ساتھ جب تم مجتمع ہو جاؤ گے، تو پھر اس کے اوپر بادشاہ کا نام بھی آ سکتا ہے، اور اگر وہ بڑا ہوگا تو اس پہ بادشاہ کے القاب بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ اے وصل کے خواہش مند، اے اپنے بادشاہ سے ملاقات کے خواہش مند، تجھے اتنا تو کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملاقات کی خواہش چھوڑ دو، ہونے والی نہیں ہے۔ تاکہ معشوقت بود ہم نا ہماب، ہم چراغ و شاہد و نقل و شراب۔ اور جب عشق کے میدان میں تم آ جاؤ گے اور عشق کے اس معیار پر
جو حقیقی معیار عشق ہے اس پہ پورے اتر جاؤ گے تو پھر معشوق کے جلوے تمہیں ہر جگہ دکھائی دینے لگیں گی. ہر پتے میں تیرا ظہور، تیری صفات اور تیرا نور، ایسی کیفیت ہو جائے گی. تو روٹی کھاؤ گے بھی تو روٹی میں بھی معشوق دکھائی دے گا، پانی پیو گے بھی تو پانی میں بھی تیرا معشوق دکھائی دے گا، چراغ بھی تیرا معشوق ہے، نقل بھی تیرا معشوق ہے، اور جو کچھ تم پی رہے ہو شربت اس میں بھی تمہارا معشوقی دکھائی دے گا. یہ عشق کی وہ منزل ہے جو اس منزل پر آدمی پہنچنے کے بعد اس کو حاصل ہوتی ہے. اکثر اس مسئلے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں. جس صوفیہ کے پاس وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. وحدت الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں، بس جو وجود ہے صرف اللہ کا ہی وجود ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے غلط فہمی یہ پیدا کر لی کہ صوفیہ کرام ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کے سوا کچھ موجود نہیں ہے تو جو کچھ موجود ہے سب خدا ہے. تو اس طرح سے صوفی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو خدا سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہر چیز کو خدا سمجھنے میں اور خدا کی تجلیات ہر چیز میں دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جب ایک چیز کے اندر خدائی تجلی دکھائی دیتی ہے اور اس کے وجود کا اس کو احساس نہیں ہوتا اور اس کے اندر بھی وہ خدا کا وجود اس کو دکھائی دیتا ہے تو یہ مشاہدے کی منزل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ ہو گئی، وہ چیز خدا ہو گئی، نہیں. اور یہ چیز سب کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ حال ہے، مشاہدہ ہے. تو جس کو یہ مشاہدہ حاصل ہوگا وہی اس چیز کو سمجھ سکے گا. جمع کن خدرا جماعت رحمت است، تا توانم باتو گفتن آنچ ہست. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے منتشر جو حصے ہیں جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں اس کو ایک جگہ کرو. تمہارے دل کے اندر جو ہزاروں چیزیں بسی ہوئی ہیں ان سب کو ختم کرو اور ایک کرو. جماعت میں رحمت ہے جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے. بکریوں کا ایک ریوڑ اگر جا رہا ہو، 1000-2000 بکری ایک ساتھ، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کسی جنگلی جانور کی کہ اس ریوڑ پر حملہ کر سکے. لیکن اگر اکیلی بکری جا رہی ہو تو آسانی سے کوئی بھی چیر پھاڑ دیتا ہے. ویسے ہی انسان کا معاملہ بھی ہے. جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو. اگر تم نے الگ ہونے کی کوشش کی، سنگل ہونے کی کوشش کی، تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا. تو یہ جو ریزے الگ الگ ہو گئے ہیں یہ سنگل ہونے کی وجہ سے کسی کام کے نہیں رہے. جب وہ ایک ہو جائیں گے، جماعت کے رحمت اس کو حاصل ہو جائے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا چیز ہے. اور یہی حقیقت ہے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ٹوٹو نہیں جڑو. زاں کے گفتن از برائے باوریست، جان شرک از باوری حق بریست. یہ اسی لیے ہے میرا کہنا کہ تمہارے اندر یقین پیدا ہو، تم اس بات کو باور کر سکو، یقین کر سکو، اس بات کو مان سکو کہ ایک ہونے میں ہی بھلائی ہے. اور اسی کو توحید کہتے ہیں. اگر ایک سے ہٹ گئے، بکھر گئے، تو اسی کا نام تو شرک ہے. خدا سے جڑ جانے کا نام ہی تو توحید ہے، اس سے کٹنے کا نام ہی تو شرک ہے. اور جو شرک کے راستے پر نکل پڑتا ہے حقیقت کو پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے. جان قسمت گشتہ در جو فلک، درمیان شست سودا مشترک. اور جو شرک کے راستے پر جا پڑتا ہے تو اس کا وجود آسمان کی فضا میں جا کر ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک مثال دی گئی تھی پانی کے قطرے کی. آپ ایک معمولی پانی کا قطرہ ہے، لیکن جب آپ پانی کا قطرہ کسی دریا میں یا کسی سمندر میں چلا جائے تو کوئی آپ کو فنا نہیں کر سکتا. لیکن جب یہی قطرہ اکیلے ہوگا تو معمولی سی گرمی اور معمولی سی ہوا بھی اس کا وجود ختم کر دے گی. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ توحید کا راستہ اختیار کرو، شرک کو ختم کرو. جب بہت سے معاملوں میں اشتراک ہوتا ہے کسی چیز میں تو شرک پیدا ہوتا ہے. اشتراک کو ختم کرو، یکسانیت پیدا کرو، دوئی کو مٹاؤ. پس خاموشی بہ دہد اورا ثبوت، پس جواب احمقاں آمد سکوت. اور جب اس طریقے کا کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے یا اس طریقے کی کوئی بات جاہلوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کا ثبوت پوچھتے ہیں. کیا ثبوت ہے؟ آپ جو بات بول رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو چونکہ یہ پریکٹیکل فیلڈ ہے
اور جب تک آپ پریکٹیکل فیلڈ میں نہیں آئے تب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ایسے جاہلوں کو ثبوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے خاموشی. منہ بند کرو اور خاموش رہو. پس جواب احمقاں آمد سکوت. اور یہی کہا گیا ہے کہ احمقوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے ان کو جواب خاموشی ہی ہے، کیونکہ اس میدان کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ای ہمی دانم ولے مستی تن می کشایت بر مراد من دہن. میں بھی یہ جانتا ہوں کہ یہ سارے موضوعات پر گفتگو عام لوگوں کے سامنے نہیں کرنے کی ہے. جتنی باتیں میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں یہ عام لوگوں کے سامنے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، میں جانتا ہوں. لیکن پھر بھی میرے منہ سے یہ اس لیے نکل رہا ہے کہ یہ میرے جسم کے اوپر جو مستی طاری ہے وہ مستی مجھے ایسا کہنے پر مجبور کر رہی ہے. میرا ارادہ اس میں شامل حال نہیں ہے، بغیر ارادے کے میرا منہ کھول رہی ہے. میں کیا کروں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے بولنے کی نہیں ہوتی، لیکن بے ارادہ انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں. بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھائی کسی کو مت بولو، یہ بولنے کی بات نہیں ہے. لیکن جب کسی کے بولنے کی بات ہی نہیں تھی تو آپ بولے کیوں؟ تو اس کی مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں آن چنا کز اتسو از خامیاس این دہاں گردد بنا خواہ تو باس. جیسا کہ چھینک اور انگڑائی ہے بے اختیار نکل جاتی ہے، اس میں ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جب جمائی آتی ہے، انگڑائی آتی ہے تو انسان بے اختیار اپنا منہ کھول دیتا ہے. اب وہ بعد میں اس کو کنٹرول کرے گا الگ بات ہے، لیکن اس وقت تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس وقت تو اس کے منہ سے چھینک نکل جاتی ہے. اس میں ارادے کا عمل دخل نہیں ہوتا. ہم چو پیغمبر ز گفتو از نثار توبہ آرم روز من ہفتاد بار. اب دیکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ کل یوم. میں ہر روز 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اب نبی کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں؟ جو معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. واللہ یعصمک کی شان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے، ان سے کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے. اور اگر کبھی کوئی بھول چوک بھی ہو جائے تو بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے نبی ہم تو ساروں کو درگزر کر دیں گے، پہلے والے بھی بعد والے بھی، آگے بھی جو ہوں گے وہ بھی درگزر کر دیں گے. تو اب پھر استغفار کس چیز سے، توبہ کس چیز کی؟ وہ بھی 70 بار ایک دن میں توبہ کرتے ہیں. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اسی طرح کی توبہ ہوتی ہے انبیاء کرام کی. کچھ باتیں ان کے بے اختیار لوگوں کے سامنے نکل جاتی ہیں، کچھ اسرار و معارف کی باتیں جو ہر کسی کے سامنے بولنے کی نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھار ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں تو اس سے توبہ کرتے ہیں. تو میں بھی اسی لیے توبہ کر رہا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں کہ میں بھی یہ سب کچھ بیان کر کے توبہ کر رہا ہوں. لیک آ مستی بود توبہ شکن منسیستی مستی تن جامکن. لیکن پھر مستی طاری ہوتی ہے تو پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. کیا کریں؟ یہ کپڑوں کو چاک کرنے والی جسم کی مستی ہے جو بھلا دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بولنے کی نہیں ہے. جب انسان اس مشاہدے کی مستی میں جاتا ہے تو اس مستی کے عالم میں اس سے بعض باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں اور وہ کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے. بعد میں پھر توبہ کرتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن کیا کریں، اس کے منہ سے بالکل ایسے نکل گیا جیسے انگڑائی نکلتی ہے یا چھینک آتی ہے. حکمت اظہار تاریخ دراز مستی انداخت بردانہ راز. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے کہ بعض راز ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بعض چیزیں بعض پر ظاہر ہو جائیں. آخرت کے راز بھی ہوتے ہیں بعض جو دنیا میں بعض لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ظاہر کرواتا ہے کہ جس سے ظاہر کروانا ہوتا ہے اس کے اوپر مستی طاری کر دیتا ہے. جس کے منہ سے وہ نکلوانا ہوتا ہے نا اس کے اوپر مستی طاری کر دیتا ہے اور وہ مستی کے عالم میں بول دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے.
راز پنہا باچنی تبلو علم، آب جوشاں گشت از جف القلم۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے ساری کائنات کی پوری تقدیر لکھ دی ہے، اب میرا قلم سوکھ گیا ہے، مطلب اب کچھ ہے نہیں باقی لکھنے کے لیے، اب کچھ ایمنڈ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی بعض پوشیدہ راز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، لیکن یہ جو جف القلم ہے کہ قلم سوکھ گیا ہے لکھنے کے بعد، اس سے بھی پانی کا چشمہ جوش مارتا ہے، کبھی کبھار اس سے بھی باتیں نکل کر آ جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر بات ہی چھپانا مقصود ہوتا تو لکھتا ہی کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ لکھتا تو ہر بات چھپ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور کبھی کبھی کسی کو اس لکھے ہوئے پر ایکسس بھی دے دیا کسی قدر، اور پھر اس کو حکم دیا کہ تم کسی کو نہیں سنانا، پھر اس کے اوپر کبھی کبھار مستی طاری کر دی اور وہ مستی میں بول بیٹھا۔ رحمت بے حد روانہ ہر زماں، خفتہ عید از در کے آں اے مردماں۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، لمٹ لیس ہے، وہ ہر زمانے میں جاری ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رحمت کے تماشے ایک وقت پہ دکھائی دیتے تھے اب نہیں ہیں، یا آئندہ کبھی دکھائی دیں گے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب سے دنیا چل رہی ہے اور جب تک دنیا چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی یہ لامحدود رحمت کے آثار دنیا پر ظاہر ہوتے ہی رہیں گے، کوئی چیز ختم نہیں ہوئی ہے دنیا سے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑا سے معیار میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، بس اتنا ہی، لیکن کوئی چیز ختم نہیں ہوئی ہے۔ رحمت لامحدود ہے اور وہ برابر جاری ہے، لیکن انسان کی غلطی ہے۔ اب آپ انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسانوں، تم سوئے ہوئے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ کے درس میں جو بیان کیا گیا تھا کہ ایک آدمی نہر کے کنارے سو رہا ہے اور اس کو پیاس لگی تو وہ نیند سے اٹھ کر سیدھا پانی ڈھونڈنے کے لیے دور چلا گیا، اور دور سے اس کو ریت میں پانی دکھائی دے رہا تھا تو وہ اس کی طرف بھاگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اس کے قریب جاتا جا رہا تھا پتہ چل رہا تھا کہ پانی ابھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن پھر اس کو پانی دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ مراج اس کو کہتے ہیں، سراب۔ اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، جو اصلی پانی تھا جس کے کنارے وہ سو رہا ہے، اس سے وہ دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو جب انسان نہر کے کنارے سوتا ہے اور غفلت کی نیند سوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بازو میں پانی ہے، میٹھا پانی ہے پینے کے لیے۔ تو انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، انسان کے پاس میں ہے اس کی منزل۔ یہ کہہ کے بیابانوں سے لوٹ آیا قلندر، ڈھونڈا جسے ہر سمت وہ نکلا میرے اندر۔ حقیقت یہ ہے، اندر ہے آپ کے، آپ کا خزانہ آپ کے اندر ہے، لیکن آپ سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ جامع خفتہ خورد از جوئے آب، خفتہ اندر آب جویا سراب۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ سونے والا ایسا سو رہا ہے نہر کے کنارے کہ اس کا کپڑا پانی میں بھیگ رہا ہے، اس کے کپڑے پانی میں بھیگ رہے ہیں، اتنا قریب ہے پانی، لیکن غفلت کی نیند ہے، اور غفلت کی نیند سے جب اٹھتا ہے تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ بازو اس کے میٹھے پانی کا دریا ہے اور وہ سراب کی طرف دوڑتا جا رہا ہے۔ سراب سے مراد دنیا، دنیا کی خواہشوں کی طرف بھاگنا جو کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ جتنا اس کے پیچھے جاتے جاؤ گے وہ تم سے اتنی ہی دور جاتی جائے گی، سراب کی طرح دھوکہ۔ اور جو پانی تمہارے بالکل قریب ہے وہ کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔ تمہاری منزل تمہارے پاس ہے اور تم دھوکے کی طرف دوڑے جا رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے انسان کی۔ میروت آجائے بوئے آب ہست، زی تفکر راہ راہ برخیش بست۔ جہاں پانی کی امید اس کو دکھائی دیتی ہے وہ دوڑ کر چلا جاتا ہے، چونکہ سراب اس کو پانی دکھائی دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں سے پانی ملے گا اور اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ اس کو یہ خبر نہیں ہے
کہ کبھی سراب اس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے اور وہ پانی ہے بھی نہیں، صرف دکھائی دے رہا ہے۔ ریت پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ریت ایسی چمکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے۔ وہ حال ہے دنیا کا، اور اپنی جو اصل دنیا ہے، جو اپنا اصلی مقصد ہے، اس سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا وہ سراب کی طرف دوڑتا جائے گا اپنے پانی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ آجا گفت زینجا دور شد، بر خیال او زحق مہجور شد۔ اور جب اس نے اس سراب کو حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں لا لیا تو سمجھو وہ اپنی دریا سے دور ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہ خیال کی بنیاد پر گیا ہے، تحقیق کی بنیاد پر نہیں گیا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہاں پانی ہے، اور اس کا خیال اس سے کہہ رہا ہے کہ وہ پانی ہے، جاؤ، تمہیں پیاس لگ رہی ہے، اس پانی کو پیو، تو اس کے خیال پہ چل رہا ہے وہ، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ اصلیت سے دور ہوتا چلا گیا۔ خیال، سوچ کے حساب سے چلنا، جو لوگ اپنی منصوبہ بندی کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے خیالات کے حساب سے چلتے ہیں، ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دور بینانند بس خفتہ رواں، رحمت آرید شاں اے رہ رواں۔ اے سلوک کے راستے پر چلنے والو، جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ اس طرح سے صرف دور کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر رحم کرو، وہ قابل رحم لوگ ہیں، اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، ان کو خود خبر نہیں ہے، کیونکہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ وہ خود اپنی ہلاکت اور بربادی کا راستہ چل رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں۔ من ندیدم تشنگی خواب آورد، خواب آرد تشنگی بے خرد۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو اس کی پیاس سلاتی ہے۔ پیاس جب لگتی ہے تو سونے والا بھی جاگ جاتا ہے۔ شدت کی پیاس اگر ہوگی تو آدمی سو نہیں پائے گا، نیند سے اڑ جائے گا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ بے عقلی کی پیاس ہے۔ یہ شدت کی پیاس لگ رہی ہے اور تب بھی غفلت کی نیند سوئے جا رہے ہو۔ اب اس سے بڑا بے عقل اور کون ہو سکتا ہے؟ خود خیرت آنست کو از حق چرید، نئے خیرت کاں را اتارد آورید۔ سچی عقل وہی ہے جو اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو۔ اولئک یرجون رحمت اللہ والے لوگ ہی سچی عقل رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے ہمیشہ امیدوار رہنا، جہاں مل جائے رحمت کی طرف دوڑ پڑنا، یہ عقل مندوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جو ستاروں کے پیچھے جاتے ہیں، لبرا، ورگو، کیپریکون، یہ ساری چیزوں کے پیچھے جانے والے کبھی عقل مند نہیں ہوتے، کیونکہ ان چیزوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا لبرا اسی وقت پہ کام کرے گا جب کہ لبرا کا بنانے والا اس کو اس کام پر لگائے۔ وہ تو صرف کارندے ہیں، ستارے کارندے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان کو جو اشارہ ملتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو کارندوں کی طرف جانے کے بجائے، کارندوں سے امید رکھنے کے بجائے، کارندوں سے کام نکالنے کے بجائے، گیٹ کیپر سے کام نکالنے کے بجائے مالک مکان کو دیکھو نا، اس سے دوستی بڑھاؤ، پھر تم کو ان کارندوں کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اب یہاں پر آپ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان کریں گے کہ جو محدود عقل ہوتی ہے، ناقص عقل ہوتی ہے، وہ قبر کے آگے دیکھتی نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی انسان کی زندگی کیا ہے، تو وہ کہے گا پیدائش کے بعد سے مرنے تک، موت آئی زندگی ختم ہو گئی، تو ان کی آخری منزل قبر ہے۔ یہ ناقص العقل لوگوں کی بات ہے۔ اصلی زندگی تو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ تو صرف پریفیس ہے، فورورڈ ہے، اصلی بک تو بعد میں شروع ہوگی۔ دنیا کی ساری زندگی کتاب سے پہلے آنے والا 2-4 صفحے کا فورورڈ ہے یا پریفیس ہے، اصلی کتاب تو بعد میں شروع ہوگی۔ اجل ہرگز نہیں ہے منتہائے زندگی احمد، حقیقت میں یہیں سے زیست کا آغاز ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اصلی زندگی قبر کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کو آپ سمجھائیں گے
کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شبی، بشنو از گوش